الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ وکالمات العدل فی الغضب والرضا، میں خوشی کی حالت میں ہوں یا غصے کی حالت میں ہوں، ہر حال میں عدل و انصاف کی بات کروں۔ والکسد فی الفقر والغنا، میں فقر کی حالت میں ہوں یا تنگ دستی کی حالت میں ہوں یا فراخی کی حالت میں ہوں، ہر حال میں اعتدال پر قائم رہوں، اعتدال کے راستے پر قائم رہوں۔ وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اس کے ساتھ جڑوں۔ وَعَاتَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے، جو مجھے نہ دے میں اس کو عطا کروں۔ وَعَفُوَ مَنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ سے زیادتی کرے، مجھ سے ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِقْرًا، میری خاموشی، میرا چپ رہنا فکر و تدبر پر مبنی ہو۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میری بات چیت، میرا کلام، میرا بولنا اللہ کی یاد اور ذکر ہو۔ وَنَظْرِي عِبْرَةً، میری نگاہ، میرا دیکھنا عبرت کی نگاہ ہو، عبرت کا دیکھنا ہو۔ وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، میں نیکی کا حکم کروں۔ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کروں۔ اس حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
جس میں ایک دائی کے اوصاف اور اخلاقیات کیا ہونے چاہیے وہ بیان ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے، میرے کریم رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ ان 9 باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں تنہائی میں ہوں یا کھلے ہوں، عام ہوں، تنہا ہوں یا مجلس میں ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہوں۔ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ تنہائی میں ہوتا ہے تب بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اسے لاحق رہتا ہے، اور جب وہ کسی مجلس میں ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان جب تنہائی میں ہوتا ہے وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں تنہا ہوں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ تنہائی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب اجتماعیت میں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مجلس میں ہوتا ہے، تب بھی وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے اس کا رب اس سے ناراض ہو۔ پھر دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے، وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، کہ خوشی کی حالت میں ہوں یا غصے کی حالت میں، دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کی بات کروں۔ یعنی انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو غصے کی حالت میں اکثر اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں۔ غصے کی حالت میں انسان گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم نے غصے کی حالت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دوسری صورت جب ہمیں کوئی خوشی ہو، اطمینان ہو، کہیں کوئی کامیابی ہمیں مل جائے، اور جب خوشی کا کوئی موقع آئے تو اس وقت بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، اس وقت بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی نافرمانی والی بات نہیں کرنی۔ تو اس لیے یہ کہا گیا کہ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں ہمیشہ عدل و انصاف کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں، دونوں صورتوں میں ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کریں۔ پھر تیسری بات یہ بیان کی گئی، وَالْقَصَدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، کہ انسان فراخی کی حالت میں ہو یا تنگ دستی کی حالت میں ہو، تو دونوں صورتوں میں اسے اعتدال پر قائم رہنا ہے،
اپنے آپ کو اعتدال پر رکھنا ہے، میانہ روی اس نے اختیار کرنی ہے۔ تو جو لوگ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، اور جو مال کو خرچ کرنے میں اعتدال کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں فقر کی کیفیت سے گزر رہے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، فراخی کی حالت میں ہوں، دونوں صورتوں میں ہمیں اعتدال پر قائم رہنا ہے، اور نہ ہی فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، بلکہ اعتدال کی راہ پر جو ہے وہ قائم رہنا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ فرمائی گئی کہ ان اصیلا من قطعنی، کہ جو مجھ سے کٹے، جو مجھ سے تعلق کرے، میں اس سے جڑوں۔ یعنی یہ جو معاشرے میں جب انسان رہتا ہے تو بہت سارے مواقع پر اس طرح کی صورتحال ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو جو جوڑنے کا رویہ ہے یہ بہت عام ہے، اور اس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا، اور آپ کے ذریعے سے تمام مومنین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب وہ جوڑ کی کیفیت پیدا کریں گے تو اس سے معاشرے میں اخوت اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ من اصیلا وعن اصیلا من قطعنی، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، وعطا من حرمانی، جو مجھے محروم کرے میں اس سے عطا کروں۔ یعنی جو مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مجھے محروم کرتا ہے، تو میں، یعنی وہ بدسلوکی کا مظاہرہ کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، ناانصافی کی بات کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ انصاف کی بات کروں، خیر کی بات کروں، نیکی کی بات کروں۔ تو یعنی جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔ اور پھر فرمایا وعفو و من ظلمانی، جو مجھ سے ظلم کرے، میرے ساتھ ناانصافی کرے، تو میں اسے معاف کروں۔ وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، اور میری خاموشی فکر و تدبر کی ہو، میرا چپ رہنا غور و فکر والا ہو، تدبر والا ہو۔ میں اس بات پہ غور کروں کہ کیسے جو ہے وہ خیر کی بات کو پھیلایا جائے، کیسے لوگوں تک نیکی کو، دین کے پیغام کو پہنچایا جائے، لوگوں کو کس طرح راہ راست پر لایا جائے۔ یعنی اس طرح جب وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے تو اس کا غور و فکر ہونا چاہیے، تدبر ہونا چاہیے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا، کس طرح لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچے گا۔ فَنُطْقِ ذِکْرًا، اور جب وہ بات کرے تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ وَنَظْرِ عِبْرَةً، اور اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ وَآمَرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کی طرف حکم کرنے والا، نیکی کا حکم کرنے والا۔ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع کرنا۔ یعنی یہ وہ 9 باتیں ہیں جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ 9 باتیں کیا ہیں کہ ہم نے کھلے اور چھپے حرال میں اللہ سے ڈرنا ہے،
خوشی کی حالت میں ہوں یا غصے کی حالت میں ہوں، ہر صورت میں کلمہ عدل کہنا ہے، عدل و انصاف کی بات کرنی ہے۔ فراخی کی حالت میں ہوں یا تنگی کی حالت میں ہوں، دونوں صورتوں میں اعتدال پر قائم رہنا ہے۔ اور جو مجھ سے کٹنے کی کوشش کرتا ہے، مجھ سے قطع تعلق کی کرتا ہے، تو میں اس سے جڑوں، اور جو مجھے محروم کرتا ہے میں اسے عطا کروں، جو میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، میں اس کو معاف کروں، اور میری خاموشی جو ہے وہ فکر اور تدبر کی ہو، اور میرا بولنا، میرا بات چیت کرنا، میرا کلام اللہ کا ذکر ہو، میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، اور اسی طرح میں نیکی کا حکم کروں اور برائی سے منع کروں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو ایک داعی کے اندر، اللہ کی طرف بلانے والے کے اندر موجود ہونے چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی وہ اوصاف ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ 9 باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔